السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ نا مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی الگ صلاحیت ہوتی ہے، الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہم اگر کوئی بندہ ہائر کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پہ، تو اس کی ڈگری، پھر انٹرویو، پھر جب کام دیا جاتا ہے تو مختلف طریقے سے لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ کوئی بندہ تو اس طرح ہوتا ہے، میں اصل میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا لوگوں کے ساتھ کام کر کے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قابل ہوتا ہے، اور قابل ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی بہت ہوتا ہے اور کریٹیو ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر اس کو کوئی کام دیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے سر انجام بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹائملی کرتا بھی ہے، اور اس کو جو پوچھا جائے نا، بلکہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ اپنے کام سے زیادہ کام، اچھا کام کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ کریٹیو ہوتا ہے کہ سر اس طریقے سے اگر کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے تو یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک انرجی ہوتی ہے جو آپ کو بھی چلاتی ہے، اور اگر آپ نے اس کو کام دے دیا نا تو وہ اس کام کو کرنے کے بعد نیا کام خود پوچھتا ہے کہ سر کیا کرنا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے نا، اچھا اس کو ایک منٹ یاد رکھیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کا پابند ہوتا ہے، کام کا پابند ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، قابل بھی ہوتا ہے، لیکن کریٹیو نہیں ہوتا۔ وہ آپ جتنا اس کو کام دے دیں گے اتنا وہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی بندے کو کام دیا اور 6 مہینے بعد بھی آپ نے پوچھا نا تو وہ کام کر رہا ہوگا جو آپ نے اس کو دیا ہے۔ تو یہ والا بندہ یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیوں میں، آفیسز میں، مطلب جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت ہے، کسی بھی جگہ پہ، مدارس میں، مساجد میں، یا جہاں کہیں بھی لوگ کام کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو وہاں پر یہ بندہ بڑا زبردست چلتا ہے۔ کم ہے، ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے لوگ بڑے کم ہیں، کریٹیو اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو نا آپ نے کام دیا ہے، اور کام دینے کے بعد آپ کو پوچھنا پڑتا ہے بھائی صاحب آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نہیں پوچھیں گے، وہ کام چھوڑ دے گا، وہ آہستہ آہستہ سست ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اپنا کام بھی نہیں کرے گا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ جو لوگوں کی قسمیں ہیں نا، ان قسموں کو جان کر کام کے لحاظ سے یا ٹیلنٹ کے لحاظ سے ہم نے لوگوں سے کام بھی لینا ہوتا ہے، اور لوگوں کو معاشرے کے اندر اس طریقے سے ہی جج کرنا ہوتا ہے، یار اس بندے میں اتنی قابلیت ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھ لیں۔ لوگ اس کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ نہیں، اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر بندے کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بھی لیڈر بن جائے، یہ بھی لیڈر بن جائے، یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو لیڈ کرے، یہ اپنے مسائل بھی حل کرے۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، کسی بندے میں صلاحیتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ لیڈر بن سکتا ہے، کسی بندے میں صلاحیتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ لیڈر کا جو ہے نا وہ ہیلپر بن سکتا ہے۔ یعنی اس میں اگر لیڈر نہ ہو تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کی میں مثال قرآن کریم سے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں نا تفصیل سے یہ واقعہ آپ لوگ جا کے پڑھیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ بلایا، جب وہ سارا فرعون سے نجات ملی اور ساری قوم چلی گئی آگے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ بلایا کہ آپ آ جائیں 40 دن کے لیے۔ پہلے 30 دن کے لیے بلایا، اور پھر 10 دن بڑھا کے 40 دن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ 40 دن لگنے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ کام کرنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ہم شریعت پہ غور فکر کریں نا تو ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ یکدم 40 دن ڈال دیں گے نا کہ بھئی 40 دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اگلا بندہ کئی دفعہ پریشان ہوتا ہے کہ یار کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ کئی ایک حکمتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر 40 دن اکٹھے ان کو کہہ دیا جاتا تو پریشان ہو جاتے یا تھک جاتے، تو پہلے 30 دن کہا، پھر اتممناھا بعشرین، اس کو 10 کے ساتھ مکمل کیا، تو 40 جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے کہ 10 دن اور آپ مزید کر لیں۔ تو وہاں روزے رکھے، معاملات کیے۔ اچھا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے، قوم کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب وہ گئے نا وہاں پہ، وہ پیچھے سے قوم نے کیا کیا، پیچھے سے قوم نے وہ جو سامری تھا
اس نے لوگوں کے سونے جمع کیے، سونے جمع کر کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اس نے ایک گائے کا بچڑا بنا دیا اور لوگوں کو کہا بھئی تم جو ہے نا وہ اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اب لوگ ان کے ذہنوں میں پہلے ہی گائے کی تعظیم موجود تھی، وہ آپ کو پتہ ہے نا سورہ بقرہ کے شروع میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہاں پر وہ تعظیم کرتے تھے گائے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے تعظیم نکالنے کے لیے، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو باقی ہے، عقیدہ یکدم نہیں بدلتا۔ تو ہوا کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تھے تو پیچھے سے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ اپنا نائب بنا کے گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، قوم مان ہی نہیں رہی، قوم سیریس ہی نہیں لے رہی۔ تو یہاں صرف اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس مثال سے ہم نے جو سیکھنا ہے، مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہر بندے کی نا صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی بندے میں صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کی، کسی بندے میں صلاحیت ہوتی ہے مشورہ دینے کی، کسی بندے میں صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی، کوئی بندہ جنگجو ہوتا ہے، اچھے سے جنگ لڑ سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کسی چیز کو مطلب کریٹیو ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں فرق یہاں پہ صرف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو فرق ہے اس چیز کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے قصہ بیان ہوا ہے، اور وہی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہی ہے، اور وہی قوم ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے بندے کی باتوں میں آ رہی ہے، اور پھر ہارون علیہ السلام کی بات کو مانا ہی نہیں جا رہا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں، ہمارا ڈیسٹینیشن آ چکا ہے۔